پروگرام امدادی کارروائیاں اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو آپ پروگرام ہمیں اسپیشل طور پہ کل بھی ہم نے کیا، آج بھی کرنا پڑا، اس کی وجہ تو آپ سب جان چکے ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ کی نیب میں پیشی تھی، جو واقعہ وہاں پیش آیا اور جیسا کہ وہاں مسلم لیگ کے کارکنان نے انتظامیہ کے ساتھ اور انتظامیہ نے ان کارکنان کے ساتھ جوابی طور پر کیا، یہ نہایت افسوسناک امر ہے۔ اوورسیز ٹیلی ویژن جو پردیس سے چلتا ہے، پردیس میں رہنے والے افراد پاکستان میں ایسے تمام واقعات پر ایک انتہائی تشویشناک رد عمل رکھتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیا قانون جو ہے وہ صرف کسی غریب کے لیے ہے؟ تو کیا آج جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک مہم چلائی، پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک مہم چلائی، مریم نواز صاحب کی تاریخ ہے، پیشی جس کو کہتے ہیں ہم پاکستان میں، وہاں پر جوک در جوک پہنچے، تو کیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو قانون ہے وہ کسی غریب کے لیے ہے؟ اور کیا غریب انسان بھی جو ہے وہ اپنی کسی پیشی پر جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا ہے؟ اگر وہ 4 سے 3 افراد کو بھی عدالت میں اپنے ساتھ لے جانا چاہے جن کا اس کیس سے کوئی تعلق نہ ہو، تو عدالتی اہلکار ان کو باہر نکال دیتے ہیں اور ان کے ساتھ خاصا جو ہے وہ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کا یہ واقعہ اس بات پر کئی سوالات اٹھا رہا ہے کہ کیا مجرموں کو فتح کا نشان بناتے ہوئے عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے، اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کر جانا چاہیے، یا پھر مقدمات کا اور ان مقدمات کا جو کرپشن کے مقدمات ہیں، کوئی سیاسی طور پر تو کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، حالانکہ مسلم لیگ نون کا یہ نقطہ نظر ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں جو ہیں ان کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلم لیگ کو، لیکن بظاہر جو نظر آتا ہے اس میں یہی سامنے آتا ہے کہ یہ کرپشن کے کیسز ہیں اور بڑے واضح کیسز ہیں جن کے سلسلے میں ان کو نیب کی عدالتوں میں بلایا جاتا ہے۔ تو سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آج میرے ساتھ انتہائی معزز مہمان جناب ہمایوں سلیم صاحب ہیں۔ ہمایوں سلیم صاحب لاہور کی صحافت بلکہ پاکستان کی صحافت کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ لاہور رنگ، نئی بات، خبریں، کئی اخبارات، کئی ٹی وی چینل جو آج اپنا ایک نمایاں میڈیا کا مقام رکھتے ہیں۔ ہمایوں سلیم صاحب کا دماغ، ہمایوں سلیم صاحب کی ذہانت، ہمایوں سلیم صاحب کا تجربہ ان کے پیچھے ہے۔ ہمایوں سلیم صاحب معروف صحافی ہیں، خوش قسمتی سے میں ان کے شاگردوں میں سے ہوں، اور یہ بڑے ہی محترم اور بڑے پیارے اور کام سکھانے والے دوست ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ہمایوں صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج میرے پروگرام میں مہمان کے طور پر تشریف لائے، میرے لیے یہ نہایت اعزاز کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہمارے ساتھ کل کی طرح معروف قانون دان اظہر صدیق صاحب، اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کے کیسز پر بات کرنی ہو، آپ کو کوئی معلومات اپنے پروگرام کے ذریعے بہم پہنچانی ہو، تو اظہر صدیق صاحب سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اس کے تمام تر قانونی پہلوؤں پر روشنی ڈال سکے اور یہ بھی بتا سکے جو آج کا ہمارا سب سے اہم سوال ہے کہ لاؤ لشکر کے ساتھ مجرموں کو عدالتوں میں پیش ہونا، یہ کون سا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور اگر جو ہے آج ہماری جو مسلم لیگ نون کی رہنما بے نظیر بھٹو کی کاپی کر رہی تھی، تو ان کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے نظیر بھٹو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ آصف علی زرداری کی پیشیوں میں پیش ہوتی تھیں، پانی کی بوتل تک ان کے ہاتھ میں نہیں دیکھی جاتی تھی، کئی مرتبہ گرمی کا موسم بھی تھا۔ لیکن آج کیا ہوا اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہم آغاز کرتے ہیں ہمایوں سلیم صاحب سے۔ ہمایوں صاحب، آپ بتائیے، آپ لاہور کے ایک سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، کہ آج کا یہ جو واقعہ ہے اور جس میں یہ ویڈیوز بھی دیکھی جا رہی ہیں، جس میں یہ ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ مسلم لیگ کے کچھ کارکنان جو ہیں وہ پتھر جو ہیں گاڑیوں میں بھر کر وہاں لے کر گئے، تو کیا جو میں نے سوال کیا کہ قانون میں یہ کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے کہ کوئی مجرم جو ہے وہ ایک جلوس کی صورت میں ڈول بجاتا ہوا، وکٹری کے نشانات بناتا ہوا عدالتوں میں پیش ہو؟ تو کیا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا آج؟ جی ہمایوں صاحب، آپ میری آواز سن سے؟ میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمایوں صاحب سے رابطہ کریں اور ان کی جب آواز اور چیک کر لیں، اگر ان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اتنی دیر میں یہی اہم سوال ہمایوں صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ اظہر صدیق صاحب کو آپ میری آواز آ رہی ہے؟ اظہر صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ پروڈیوسر صاحب، شاید لگتا ہے کہ دونوں صاحبان سے ہمارا
جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. آپ مجھے بھی ذرا بتا دیجئے کہ اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا پھر میں دوبارہ سے اس کو جوائن کروں اور دوبارہ سے پروگرام کا ہم آغاز کریں. مجھے آپ اگر میسج کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. ہمایوں صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی ناظرین، لگتا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمارا رابطہ جو ہے مہمانوں سے ابھی ممکن نہیں ہو رہا. جیسے ہی ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے وہ ہم آپ کی جو ہے وہ پروگرام میں ان کو آپ ان کی رائے سے آپ کو مستفید فرمائیں گے. ہمایوں صاحب دوبارہ تشریف لائے ہیں. ہمایوں سلیم صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں سر؟ جی بالکل سن رہا ہوں. جی ہمایوں صاحب، میں نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ آج جو واقعہ ہوا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز جو عدالت میں پیش ہوئی، تو اس سے پہلے یہ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں. آج باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے، ملک سے باہر ہیں جو لوگ، انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ پتھر گاڑیوں میں بھر کر وہ جو وہاں پر عدالت کے سامنے پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ بتائیے کہ کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی مجرم جو ہے وہ فتح کے نشان بناتا ہوا، ڈھول بجاتا ہوا عدالتوں میں پیش ہو؟ اور اگر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو کی کاپی کر رہی ہیں، تو بے نظیر بھٹو تو آصف علی زرداری کی پیشی پر سخت گرمی میں ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل بھی نہیں ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بلاول کو اور ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کو ساتھ لے کر وہاں پیش ہوتی تھی، بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی سیکیورٹی کے، بغیر کسی بلٹ پروف گاڑی کے. تو کیا یہ کیا تضاد ہے یہ سیاستدانوں کا کہ جب وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں جو سنگین کرپشن کے مقدمات کے سلسلے میں، تو وہ اپنے آپ کو فاتح تصور کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت پرانی روایت چلی آ رہی ہے، آج کی نہیں ہے، کہ کوئی بھی ملزم یا مجرم جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو ہے کہ میرے پیچھے عوام کا بہت بڑا جمع غفیر موجود ہے. آج بھی یہی ہوا. صبح جب مریم نواز نے کل تو ایک اچھے جلوس کے ساتھ وہ جائیں تاکہ دوبارہ سیاست میں آنے کا جو ان کا گیپ تھا اس کو وہ کور کر سکیں. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مریم نواز کا جو ایک معاہدہ تھا شاید وہ کسی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے. اچھا یہ بتائیں معین سلیم صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں، اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محترم جناب احسان ناز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور آج بڑی خوش ماشاءاللہ. قسمتی ہے کہ اظہر صدیق صاحب بھی موجود ہیں، احسان ناز صاحب بھی موجود ہیں، ہمایوں سلیم صاحب بھی موجود ہیں. پروگرام کو 4 چاند لگ چکے ہیں، اور ان چاندوں کی اللہ. روشنی میں میں اپنے سوالات کا جو سلسلہ ہے اس کو اسی طرح ہی جاری رکھوں گا. ہمایوں صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ ماضی کی یہ روایات رہی ہیں، تو جیسا کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ دیکھتا آیا ہوں کہ یہ روایات تو کسی فلمی سین میں ضرور ہوتی ہیں کہ وہ جو فلم کا ہیرو ہوتا ہے اور ڈپٹیا کہتا ہوا وہ جیل کے اندر داخل ہوتا ہے، یا پھر وہ عدالت میں کو بھی وہ جو ہے وہ فلم کا کوئی سیٹ سمجھ لیتا ہے. تو میں نے جیسا کہ آپ کو عرض کیا کہ بے نظیر بھٹو جو پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاستدان تھی، بلکہ سینٹرل ایشیا کی ایک بہت بڑی سیاستدان تھی، وہ جب اپنے خامد کی پیشی پر آصف علی زرداری کی جیل میں ملاقات پر یا ان کی پیشی پر جاتی تھیں، تو صرف ان کے ساتھ 3 بچے ہوتے تھے اور کوئی ان کے ساتھ لاؤ لشکر نہیں ہوتا تھا. جبکہ اسی دوران میں وہی کارکنان جیلیں بھر رہے ہوتے تھے، وہی کارکنان جو ہے شاہی قلعہ بھر رہے ہوتے تھے، اور وہی کارکنان جو ہیں وہ کوڑے کھا رہے ہوتے تھے. لیکن یہ مسلم لیگ نون نے کیا یہ روایت ڈال دی ہے سیاست میں؟ سر آپ ملاقات کی بات کر رہے ہیں نا، ملاقات میں وہ اکیلی جاتی. نہیں، ملاقات میں بھی دیکھیے نا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا تھا ملاقات کہ جس جیل میں روڈ جو ہے وہ جام ہو جاتا تھا. اور تاریخ میں میاں صاحب جانا چیز ہے. وہ جی تاریخ پہ جب گئی ہیں، کئی دفعہ ایسی مثالیں موجود ہیں جب بینظیر بھٹو صاحبہ گئی ہیں تاریخ پہ تو ان کے ساتھ عوام موجود تھی. مسلم لیگ نون کے ساتھ تو ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے، ان کا تو پہلے دن سے یہ ہے. سپریم کورٹ پہ چاہے دیکھ لیں، سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا تھا اس کو تو نہیں آپ بھول سکتے کہ سپریم کورٹ پہ جب سپریم کورٹ میں انہوں نے پیش ہونا تھا تو کیا کیا تھا انہوں نے پیش ہو کر. تو ان کا تو تو کیا میرا پھر خیال ان کا یہ جو بیانیہ ہے ہے کہ سیاست کا حصہ ہے یہ.
جی، تو کیا یہ ان کا جو بیانیہ ہے کہ عدلیہ کو یا ووٹ کو عزت دو، تو جب عدلیہ کی بات ان کے خلاف جانے کی کوئی یعنی اشارہ نظر آتا ہے تو یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، یہ سیاسی جماعت ہے یا کوئی حملہ آور گروپ ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں نا، سب کا یہی حال ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے. جب ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو یہ عدالتوں کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو عدالتیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ ہمارے اظہر سسٹم صدیق کی صاحب، خرابی ہے، اصل میں بنیادی ہمارے سسٹم کی خرابی سے آپ کہہ سکتے ہیں. اظہر صدیق صاحب، ہمایوں صاحب کہتے ہیں کہ جب ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو یہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ بغیر اس کا جو ترجمہ کیے فیصلے کا مٹھائیاں بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے یہ سوال کیا کہ قانون اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر اس کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو عدالتوں پر حملہ آور ہو جائے؟ بہت شکریہ امداد صاحب. اگر آئین پاکستان 1973 دیکھیں، فنڈامنٹل رائٹس بالکل موجود ہیں. رائٹ ٹو لائف ہے، کوالٹی ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو موو ہے، رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے، اور رائٹ ٹو اسمبلی ہے. لیکن یہ سب ایک رائڈر کے ساتھ چلتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن. ریزنیبل ریسٹرکشن کا پرنسپل آتا ہے پبلک آرڈر کا، موریلٹی کا، ڈیسنسی کا. تو یہاں دیکھا جائے، یہاں آرٹیکل 6 توڑنے پہ تو شور ڈالتے ہیں کہ پھانسی پہ لٹکا دو. اور جو فنڈامنٹل رائٹس، یعنی مثال کے طور پر یہ اپنے بندے لاؤ یا لشکر لے کر گئے ہیں، تو وہ جو سڑک بند رہی ہے، وہ جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، کسی ایمبولینس نے جانا ہو، تو وہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. اور سب سے بڑی جو بات ہے یہ، یعنی میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ کسی ادارے میں پیشی پہ جائیں یا کوئی سیاسی اکھاڑا نہیں لے کر جا رہے آپ. نہ آئین میں اجازت ہے، نہ قانون میں اجازت ہے. نیب ایک آئینی ادارہ ہے، اور اگر ہم تعزیرات پاکستان پڑھ لیں تو یہ سیڈیشن کی ہے، بغاوت کی ہے، یلغار کی ہے. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں، مال ٹاؤن کے پولیس کے ذریعے انہوں نے کیا کیا تھا، وہ تو ایک سیاسی جلسہ تھا. یہ کوئی سیاسی جلسہ تو نہیں ہے، نہ یہ کوئی سیاسی ہیئرنگ ہو رہی ہے. بھئی آپ سے اثاثہ جات کی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں، مثلا آپ سمجھتے ہیں غیر قانونی ہے. اگر غیر قانونی ہے تو آئین کا آرٹیکل 199 اجازت دیتا ہے آپ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کریں جا کر. اس کو آپ کہیں، بتائیں جا کر. یہ تو ہر ایک کو پتا ہے، یعنی کروڑوں اربوں روپے کا یہ مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. ویسے تو کہتے ہیں سینٹرل جنرل میں میری سینٹرل جنرل تو کیا پورے پاکستان میں کوئی جداد نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، جدادیں نکل رہی ہیں. جو سمجھنا بات ہے، 3 دن سے پہلے میں ابھی آج آپ پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں، اخبار دیکھ لیں کہ اخباروں میں باقاعدہ انہوں نے پوری ایک موو چلائی، ادارے کے خلاف موو چلائی کہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں، آپ آئیں، آ کر بیانیہ دیں، ووٹ کو عزت دیں. اب یہاں پر آپ جو ایک کانسیپٹ لے کر وہ چل رہے ہیں نا، گاڈ فادر اور سیزیلین مافیا کا کانسیپٹ، کہ میرے سے مت پوچھو، میں جو کہہ دوں وہ سب کچھ فائنل ہے، میرے کو آپ نے پوچھنا نہیں. آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں پاناما کے کیس میں. اور یہ جو جائیدادیں خریدنے والا معاملہ ہے، یہ انہی دنوں کا ہے. انہی دنوں میں یہ جائیدادیں خریدی گئی تھی، اور اس کے بعد انٹرویو میں آ کے کہا تھا کہ نہیں، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ حالات اور واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. میرے پاس، میں نے بھی آج ویلاگ باقاعدہ کر کے، میں نے وہ سارے، آپ نے وہ گاڑیاں نہیں دیکھی جس گاڑیوں میں پتھر بھر کے لائے گئے؟ کہ آپ نے مریم نواز کا وہ سیکورٹی کے گاڑی میں نہیں دیکھا کہ یہاں پتھر بھرے ہوئے تھے؟ اور یہ کیسی اپنا بلٹ پروف گاڑی تھی کہ ایک پتھر لگنے سے شیشہ ٹوٹ گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ بلٹ پروف گاڑی پہ آئی ہیں، اور آپ پر اب ایسی گاڑی اور کمزور لگا کے پوری پلاننگ، نظر یہ آ رہا ہے کہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ آپ چڑھائی یا بلوا بولنے آئی تھی. اور بغاوت کا مقدمہ، یہ دہشت گردی، کس کو نہیں کہیں گے؟ اس کو دہشت گردی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے اس کو؟ کہ جس طرح اگر آپ نے پہل آپ نے کی ہے، اور ٹائمنگ ایسی زبردست ہے کہ جاتی عمرہ سے نکل کے بندے 2 جگہ 3 جگہ انہوں نے بانٹے، یا بندے چھوٹے، انہوں نے پہلے پتھراؤ شروع کر دیا، شیلنگ شروع ہوئی اسی دوران. ٹائمنگ دیکھیں، باقاعدہ ٹائمنگ تجویز کر کے مریم نواز صاحبہ اس وقت آئیں، اور ہر ایک نے، آپ کے میڈیا نے، ہر ایک نے حقائق اور واقعات بتا دی ہیں. ہمیں قانون آرٹیکل 4 اور 5 کا ایوری باڈی ہیز ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود لا. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، یعنی پارلیمنٹیرین ہے. کبھی حلف پڑھ کے دیکھیں، کبھی آئین پاکستان کا اردو میں، فارسی میں، پنجابی میں، ہندی میں ترجمہ کر کے دیں ان لوگوں کو. یعنی یہ نام کے تو سیاستدان ہے، لیکن کبھی یہ عام بندے کے ساتھ یہ کرتے ہیں اس طرح؟ عام بندہ کر کے تو دیکھیں. عام بندے کے خلاف کتنے مقدمے درج ہو جائیں گے؟ عام آدمی اس طرح جرت کر کے، یعنی میں نے کئی دفعہ کلائنٹوں کے ساتھ نیب جانا ہوا ہے تو مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا.
بھائی میرا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ میں نیب کے اندر جاؤں. میرا کیا کام ہے کہ بیٹھ کے میں سیاست کرتا پھروں. وجہ کیا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ اس بات کو ایک بیانیہ بے وقوف بنانے کے لیے, قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک ایجنڈا نظر آ رہا ہے کہ آپ اداروں پہ چڑھائی کرنا شروع کرتی ہیں. آپ چاہ رہی ہیں کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ یہاں لوگوں میں بغاوت کا ایلیمنٹ ہو, لوگوں کو قانون کی پاسداری کہاں بتا رہے ہیں, کون سے خلافت راستہ کا یہ پرنسپل کہاں ہے پوری دنیا کے اندر کہ کوئی لیڈر اس طرح لوگوں کو لے کے. اب دیکھ لیں کوئی بھی اٹھا کر, نیلسن منڈیلا دیکھ لیں, کوئی بھی بڑے لیڈر اٹھا کر دیکھ لیں, ایسے پارلیمنٹرین کے ایسے لیڈروں کو لوگ وہاں کے پڑھی لکھی قوم اٹھا کر باہر پھینک دی, انہیں لفٹ نہیں کراتی. یہ صرف ہمارے یہاں ہی ہے احسان کہ ناصر, بھروسی اظہر سیاست اور صدیق یہ اس صاحب کا طرح یہ کی. کہنا ابھی ہے آپ نے بڑی کہ یہ یلغار ہوئی ہے اور نیب کے اوپر ایسا حملہ جو ہے جو آج واقعہ ہوا ہے لاہور میں, مریم نواز. یہ 22 سال میں نہیں جی, ہوا, یہ 22 22 سال سال میں نہیں میں. ہوا یہ احسان ناصر صاحب, آپ میری معاملہ. آواز سن رہے ہیں؟ اگر احسان ناصر صاحب کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے تو پروڈیوسر صاحب دوبارہ ان سے رابطہ کریں, بہت ضروری ہے ان کی رائے لینا آج کے تمام واقعات پہ. سینئر جرنلسٹ ہیں. اس دوران میں ہمایوں صاحب سے پوچھتا ہوں, ہمایوں صاحب میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں برطانیہ میں, اور اوورسیز پاکستانی جو ہمارے اس ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک سے, وہ قانون کا ملک ہے, قانون کی پاسداری کی جاتی ہے. یہاں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی پر کرپشن کے مقدمات ہوں تو وہ عدالتوں میں اس طریقے سے پیش ہو کہ اس کو یہ دنیا کو نظر آئے کہ وہ حملہ آور ہیں. ابھی انہوں نے اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ یہ بغاوت ہے اور ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج ہونے چاہیے. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اب اتنی کمزور ہو گئی ہے, مسلم لیگ نون اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ملک کے خلاف ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں؟ دیکھیں, بغاوت ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ کار, اس طریقہ کار کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا اس طرح پیش ہونا. مریم نواز کا اگر آپ کو عدالت نے طلب کیا ہے تو آپ ضرور ہیں عدالتوں کا سامنا کریں. آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں کا سامنا ہم کرتے ہیں, تو پھر اب کیا پرابلم ہے؟ آپ عدالتوں کا سامنا کریں, آپ آئیں, آ کے اندر جائیں. آپ پہلی دفعہ تو نیب نہیں آ رہے, یا کہ آپ کو نیب کا پتہ نہیں ہے, یا نیب کا راستہ نہیں آتا نیب آفس کا. آپ آئیں, جائیں جا کر. حضرت صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں میں خود یہاں پہ موجود تھا, اور ٹریفک جو ہے وہ اس کئی کئی میل تک, ملتان روڈ پہ کئی میل تک ٹریفک جو ہے وہ پھنسی ہوئی تھی. اور میں اس سے آگے بات کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کھیل میں انتظامیہ بھی شامل تھی. ایک عام گاڑی کو چیک کیا جا رہا تھا جو وہاں سے گزر رہی تھی, ان گاڑیوں کو کیوں نہیں چیک کیا گیا جن میں پتھر تھے, جبکہ وہ پتھر جب جس اگر نکلے ہیں تو سرے عام پڑے ہوئے تھے بیگ میں, لفافوں میں, اچھا شاپر بیگ. ہمایوں صاحب, آپ نے بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے. عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو آج سے 25-30 سال پہلے لوگ بھرتی کیے گئے تھے, جن کو گوال منڈی اور لاہور کے ان علاقوں سے جو میاں نواز شریف کے حلقے سمجھے جاتے ہیں بھرتی کیا گیا تھا, وہ جو اے ایس آئی بھرتی ہوئے تھے ایس پی بن گئے ہیں, ڈی ایس پی بن گئے ہیں. تو ابھی آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے, تو کیا پنجاب میں ایسی انتظامیہ ابھی بھی موجود ہے کہ جو ان کو سپورٹ کرتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو موقع دیتی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایسا اقدام کریں نہیں کہ سر, جو یہ بغاوت کے ذمر میں سر میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اے ایس پی یا ڈی ایس پی لیول کا مسئلہ ہے, یہ کوئی آگے کی بات ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی ہے موجودہ حکومت سے, اب شاید اس کو میرے خیال میں وہ جی ناظرین, ہمایوں صاحب اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید اب جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھ چکا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی جو ناراضگی ہے موجودہ حکومت سے اس کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. در پردہ کوئی ایسا خفیہ ہاتھ ہے جو ان سارے معاملات کو چلا رہا ہے کہ پتھر گاڑی میں رکھ کر لائے گئے, ان کو روکا نہیں گیا اور ان کو پھر پولیس پر برسانے کا موقع بھی دیا گیا, اور پولیس والوں نے بھی دوبارہ جو وہی پتھر ہیں وہ ان پر کارکنان جو تھے مسلم لیگ کے. لیکن یہاں میں ایک اور بھی سوال جو ہے وہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا آج جو جتنا بھی یہ مظاہرہ ہوا
یہ بیسیکلی تو یہ سوال جو ہے دونوں صحافی حضرات سے کرنا ہے، لیکن شاید ابھی رابطے میں کوئی پرابلم ہے، اس لیے یہ سوال ابھی میں اظہر صدیق صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کی بھی سیاسی معاملات پر بھی گہری نظر ہے، آپ ایک قانون دان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر تجزیہ نگار بھی ہیں، تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آج کے واقعے میں میاں شہباز شریف کا نہ آنا جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دونوں بھائیوں کے راستے جو ہیں وہ جدا ہو چکے ہیں اور وہ کوئی نیا جو ہے وہ معاملہ جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے چلنے جا رہا ہے؟ امداد صاحب، بنیادی طور پر دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ نواز شریف صاحب نے ساری سیاست کا دائرہ کار جو ہے نا وہ اپنے گرد بنایا ہے. انہوں نے اپنے بھائی کا، شہباز شریف کا قد بھی بڑا نہیں ہونے دیا، حالانکہ بڑے اچھے امیدوار تھے. یعنی ان کو اصولی طور پر آنا چاہیے تھا وزارت عظمیٰ کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ پر شاہد خاقان عباسی کا نام تجویز کیا. اور آپ نے پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مریم نواز کو پروموٹ کرتے آئے ہیں. حمزہ کی پوزیشن وہ نہیں ہے. اور ابھی بھی میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ انٹرنل سیاست جو یہ سارا کام ہوا ہے، اس سارے کام کا تو شہباز شریف کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اگلی پلاننگ کیا ہے ان کی، پتھر کیسے مارنا ہے. پرویز رشید وغیرہ، شاہد خاقان عباسی، طلال چودھری، دانیال عزیز، ذرا سوچے سے، یہ پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے زبیر بیٹھے ہوئے تھے ساتھ. زبیر کراچی سے تعلق ہے. اگر کوئی ایسا پلان نہیں تھا تو یہ سارا کچھ وہ لے کر آئے ہوئے تھے. اور یہاں سیاست کا محور جو اس وقت یہی ہے، وہ یہی ہے کہ کسی شہباز شریف صاحب کو اگر دیکھا جائے تو عملی طور پر آج مریم نواز صاحبہ نے انہیں آؤٹ کر دیا ہے. آج دو دھڑوں کی، یعنی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی لڑائی تو چل رہی تھی، لیکن اب آج کی پریس کانفرنس کے اندر ایک چیز بڑی واضح طور پر نظر آ گئی ہے، اور وہ نظر یہ آ گئی ہے کہ اب اس سارے معاملے میں شہباز شریف صاحب اب کس طرح آتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں جو آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات بہتر کرنے کی، جیسے وہ پاکستان میں آئے ہر ایک نے دیکھ لیا ہے. لیکن یہاں جو باتیں ہیں نا، یہاں باتیں آگے جا چکی ہیں. یہاں ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے کہ شہباز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ سرل المیڈا اور ڈان لیکس اگر اٹھا کر دیکھیں تو وہ کہیں بھی وہ پشتونخوا تحفظ موومنٹ جو اینٹی پاکستان فورسز والا ایجنڈا بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کا ایجنڈا یہ پاکستان کے اندر جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے. اور اسی لیے اور وہ ہمیشہ جی، اگر دیکھیں اظہر نا صدیق کہ ان کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اظہر صدیق صاحب کا یہ کہنا ہے، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے، اور احسان ناز صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، دوبارہ آپ کا بہت شکریہ. آپ یہ بتائیے کہ کل ہی آپ نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی، اور اظہر صدیق صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہمایوں صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب لگتا ہے کہ مسلم لیگ کے راستے جو ہیں وہ جدا ہو گئے ہیں. اور 18 جولائی 2018 کو بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، اگر ناظرین کو یہ یاد ہو، 13 جولائی کو جب ہم لندن سے میاں نواز شریف کے ہمراہ ابو ظبی ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے، تو میاں شہباز شریف ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں سے واپس ہو گئے تھے. اور بعد میں ہمیں یہ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو تو آج رات کو وزیر اعلیٰ، یا 27 تاریخ کی رات کو جو ہے 27 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا ہے، تو آپ یہ ریلی کی قیادتیں کیسے کر رہے ہیں؟ تو آج بھی آپ سمجھتے ہیں، جیسا کہ کل ہی آپ نے پیشین گوئی کر دی تھی، کہ شہباز شریف کے، مریم نواز کے راستے علیحدہ علیحدہ ہیں، اور ان کا آج اس ریلی میں نہ آنا اور ایک فقط ٹویٹ کر دینا، جبکہ مسلم لیگ نون کی بڑی قیادت وہاں موجود تھی، اور یہ ایک خصوصی طور پر ایک موٹیویشن کمپین تھی جو آج چلائی گئی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب نواز شریف اور شہباز شریف کے دونوں بھائیوں کے اختلافات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں؟ اور دوسرا جو آپ کی غیر موجودگی میں سوال اٹھایا گیا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے عدالتوں پر حملہ کرنا ملکی آئین کی خلاف ورزی اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، ان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے یا نہیں؟ آپ کی رائے کے لیے ناظرین منتظر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امداد حسین شہزاد صاحب، صدیق اظہر صاحب، ہمایوں سلیم صاحب، میرے لیے آپ سب قابل احترام ہیں. آپ کا نقطہ نگاہ سے میں مکمل طور پر متفق ہوں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے، سچ کی بات کی ہے، اور ہم بھی آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں. ہم نے بھی ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ حق کا بول بالا ہو، کسی قسم کی کوئی غلط بیانی ہم نہ کریں، ہم جو دیکھیں وہ کہیں، وہی سچ ہے، وہی سچ ہے. تو امداد حسین شہزاد صاحب نے جو سوال کیا ہے، جو کہ ہم نے کل ہی یہ بتا دیا تھا کہ میاں شہباز شریف کسی صورت بھی نہ ان کی ریلی میں آئیں گے، نہ ان کی پریس کانفرنس میں آئیں گے، اور نہ وہ اس کی موومنٹ کا حصہ بنیں گے.
جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ پہلے بھی شہباز شریف نواز شریف جب آ رہے تھے تو ایک جلوس کی ریلی لیتے ہوئے اپنے مار روڈ پر رہے، آگے نہیں بڑھے تھے. یہ ایک ان کا نواز شریف کا الگ بیانیہ ہے، شہباز شریف کا الگ بیانیہ ہے. جیسے کہ صدیق اظہر صاحب نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی کو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن میں اظہر صدیق صاحب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، اب وہ رادہ نہیں ہوگی کہ جب 9 من تیل ہوگا اور یہ ناچیں گے. اب ان کی باری ختم ہو چکی ہے، یہ اب چلے ہوئے کارتوس ہیں. ان سے صرف کام وہ تو احسان صاحب ان کی بھتیجی نے آپ آج ثابت کر دیا کہ جیسے میاں شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گلے ملنا چاہتے ہیں تو پرویز رشید صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ جس سے میاں شہباز شریف صاحب کی راہیں پھر سے تاریک ہو جاتی ہیں. وہ تو آج سامنے آ گیا. تو کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ اس کھیل کے پیچھے یہ لوگ جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ میاں شہباز شریف سے ہٹ کر ایک میاں نواز شریف گروپ اور میاں شہباز شریف گروپ کو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے 2 سال پہلے آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مسلم لیگ نواز کے 2 دھڑے بن چکے ہیں. ایک دھڑے کا نام ہے شہباز شریف، ایک دھڑے کا نام ہے نواز شریف. نواز شریف کو پاکستان میں مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں اور شہباز شریف خود کر رہے ہیں، ان کا بیٹا کر رہا ہے. تو یہ اب دور ہے، کوئی نہیں ہے کہ ان میں دھڑے بندی نہیں ہے. میری آج شریف خاندان کے ایک قریبی خونی رشتہ دار سے بات ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز جس دن شہباز شریف کی گرفتاری تھی اور وہ ماڈل ٹاؤن پر نیب والے آئے ہوئے تھے اور ان گرفتار کرنے کے لیے، تو مریم نواز کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے اور وہ بڑی ہنسی کے ساتھ اپنی سہیلیوں کو فون کر رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی. لیکن جب وہ نیب والے ان کو گرفتار کر کے نہیں نہ لے کے گئے تو ان کے منہ پر ایسے ہو گیا تھا جیسے کہ اوسا خطا ہو جاتے ہیں اور ان کو بات نہیں کرنی آ رہی تھی. یہاں تک یہ بات پہنچ چکی ہے. امداد صاحب آپ جو، کیونکہ آپ کے پاس نواز شریف بیٹھے ہیں، حسن ہے، حسین ہے، اسحاق ڈار ہے اور شہباز شریف کا ایک بیٹا ایک داماد ہے، ممکن ہے آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوں. جب وہ بھی باتیں کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ سارا نواز شریف گروپ بیٹھا ہوا ہے، سلمان سے بات کرا گا، سارا نواز شریف گروپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسی کے پروموٹ کرتے ہیں اور اسی کے بیانی کو بیان کرتے ہیں. ہم آتے ہیں آج کی جو کاروائی ہے، آج جو کچھ نیب کے آفس کے باہر ہوا، کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، کوئی اتنی زیادہ دینگا مستی نہیں ہو رہی تھی، اور اس طریقے سے جس طریقے نے پولیس نے یا وہاں پہ جو انتظامیہ تھی جو انہوں نے رنگ گھولا، یہ بھی ایک نئی بات ہے. مجھے آپ یہ بتائیں 150-200 بندہ ہو، ان کو قابو کرنا کتنا مشکل ہے. لیکن سر جب 150-200 بندہ عدالت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو ان کے ساتھ کس طریقے سے نپٹا جانا چاہیے؟ میں یہی گزارش کرتا ہوں نا، ایک بندہ گھر سے تیاری کر کے آیا کہ میں نے حملہ کرنا ہے، تو ہماری پولیس کو، ہماری انتظامیہ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ ان کو کس طرح کہنے میں کرنا ہے، کیسے ان کو کنٹرول کرنا ہے. ہم نے مختلف جگہوں، آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہم نے موچی گیٹ میں، ہم نے مار روڈ پر، ہم باغ جناح میں، ہم نے کیا نہیں دیکھا. یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. اس وقت لوگ بڑے مسلح ہوتے تھے، بڑے جذبے اور جہاد کی طرح کیوں آتے تھے. اب یہ تو سارے لڈو کھانے والے مجنو ہیں. احسان ڈار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے امریکہ سے ایک نہایت اہم جو رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمیں ان کا نقطہ نظر بھی سننا ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف 2 واضح گروپ بن کر سامنے آ چکے ہیں. مطلب خالق عوان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج کا جو پروگرام تھا اس کی موٹیویشن، جو تحریک تھی وہ انہوں نے چلائی. انہوں نے اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آج وہ نیب کے دفتر میں پہنچیں اور مریم نواز صاحبہ کا ساتھ دیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ان کا ساتھ دینے کا موٹیویٹ کیا تھا لوگوں کو، یا پتھر لے کر ساتھ جانے کے لیے بھی آپ نے کوئی، آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، آپ میرے ساتھ 12 جولائی کو میاں نواز شریف کے ساتھ جب امریکہ سے آپ آ رہے تھے اور ہم لندن سے ہم رکاب تھے، تو آپ نے انتہائی بردباری دانشمندانہ طریقے سے وہاں پر رینجرز کے ساتھ معاملات گفتگو کی اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کی. تو کیا آپ نے یہ جو اشتہارات دیے تھے کہ پہنچو چلو نیب کے دفتر چلو، ہم نے بھی دیکھے،
اور آپ کی بات کو بھی سنا جاتا ہے, صحافتی حلقوں میں بھی آپ ایک بڑے باعزت سیاسی کارکن سمجھے جاتے ہیں, تو کیا آپ نے پتھر لانے کی بھی کوئی اس میں ہدایت کی تھی؟ جی ملک صاحب. السلام علیکم, میری بات آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. میں آپ کے تمام ویورز کو, آپ کو اور آپ کے جو شریک جو ممبران ہیں, صدیق صاحب اور دوسرے محترم, ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. آپ نے وعلیکم بڑا السلام. ڈفرینٹ سا کویشچن کیا ہے, وعلیکم السلام لیکن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن لوگوں نے لوگوں کو یہ اپیل کی کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے آپ نیب کے دفتر میں آئیں, آئی ایم ون آف دیم, ٹھیک ہے جی. اور میں بھی مسلم لیگ کا ایک کارکن ہوں, میں بڑی دور بیٹھا ہوں, جس طریقے سے دور بیٹھ کے میں کام کر سکتا تھا میں نے کیا, اینڈ آئی پراؤڈ مائی سیلف کہ کارکن آف پاکستان مسلم لیگ ہوں. اب آپ کی بات ہے کہ جناب بڑا شور مچ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتھر لے کے گئے تھے. تو میرے محترم, آج کل سی سی ٹی وی کیمرے بہت ہیں اور انتظامیہ بھی ہے, گورنمنٹ بھی انہی کی ہے, تو کسی نے کسی کو دیکھا ہوگا نا پتھر ڈالتے ہوئے. چلو پتھر ڈالتے ہوئے نہیں جی دیکھا, ملک صاحب, بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں سامنے. ارے بابا سن تو لینا, جی جی تو پتھر نکالتے ہوئے تو کسی نے دیکھا ہے نا, تو وہ ویڈیو جو ہے ان لوگوں کو پکڑ لیں. جو لوگ ادھر سے پتھر نکال کر پھینک رہے ہیں یا ادھر نکال رہے ہیں, پھینکنے کی بات جہاں تک ہے, وہ تو بے شمار لوگ پولیس والے بھی پتھر پھینک رہے ہیں. جو مریم صاحبہ کی گاڑی پہ پتھراؤ کیا گیا ہے اور ان کی بولٹ پروف گاڑی کا جو شیشہ ٹوٹ گیا ہے, کیا آپ اس پہ گفتگو کرنا پسند کریں گے؟ کیا اچھا ملک صاحب, آج تک ملک صاحب میں آپ کو معافی چاہتا ہوں, آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ کے پیچھے تھوڑا شور آ رہا ہے, اگر آپ اس کو کوشش کریں کہ وہ کسی ایسی جگہ آپ ذرا کھڑے ہو جائیں یا جہاں سے شور نہ آئے. اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ایک ماشاءاللہ, میں نے جیسا پہلے بھی کہا کہ آپ ایک بڑے ہی بردبار سیاسی کارکن ہیں, تو کیا سیاسی کارکنوں کو کسی بھی صورت میں, چاہے وہ پولیس نے واپس پھینکے, جیسا کہ احسان ناز صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کٹھے تحریک نجات کی بھی کوریج کرتے رہے ہیں, اس کے علاوہ موچی دروازہ, اس کے علاوہ مینار پاکستان, کئی قسم کے احتجاجی مظاہرے, حتیٰ کہ 1977 میں ایز اے طالب علم بھی جو ہے سیاسی مظاہروں میں شرکت کرتا رہا. تو ہم نے کبھی یہی دیکھا ہمیشہ کہ جب پتھر جو ہے پولیس کی جانب پھینکے جاتے ہیں تو پولیس والے بھی جو چونکہ زخمی ہونے سے بھی بچنا چاہتے ہیں, تو وہ ان کی بھی شاید ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ واپس جو ہے نا اس کو تھرو کرتے ہیں. تو یہ تو ایک عمل کا رد عمل ہے. میرا تو پھر وہی سوال ہے کہ کیا کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن کو اپنے کسی سیاسی رہنما کی پیشی پر پتھر لے کر, اسلحہ لے کر, یا جیسا کہ سپریم کورٹ پر بھی مسلم لیگ نون نے حملہ کیا تھا, ایسا کچھ کرنا کسی بھی پارٹی, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان, میرا آپ سے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور میں صحافت کا طالب علم ہوں, یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ عدالت پر پتھروں, ہتھیاروں, ڈنڈوں, چھوٹوں کے ساتھ حملہ آور ہو جائے. جو بات ہے نا سپریم کورٹ کے حملے کی, یہ تو اس وقت آپ کہاں تھے, میں کہاں تھا, اس پہ بات نہیں میں وہی کرتے. تھا سر, میں رپورٹنگ کرتا تھا اس وقت بھی. سنیں جی جی آپ نے بڑی اچھا بریف کیا, اینڈ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. جی پلیز. میری گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جیل سے جانے تک, وہاں سے لے کے اور آج تک کتنی پیشگیاں ہمارے لوگوں کی ہوئی, سعد رفیق کی ہوئی, رانا ثناء اللہ کی ہوئی, میاں صاحب کی ہوئی, میاں شہباز صاحب کی ہوئی, حمزہ شہباز صاحبہ کی ہوئی, مریم نواز صاحبہ کی ہوتی رہی, اتنی پیشگیاں ہوئیں, کیا کبھی کسی ایک موقع پر بھی مسلم لیگ نون نے ایسا کردار ادا کیا؟ نہیں کیا. یہ ہے ہمارا ریکارڈ جو شو کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا لیکن ملک کارکن صاحب آج کیا ہو گیا, آج تو آپ نے موٹیویٹ کیا سنو تھا, نا, اب تو آپ آج کیا سنیں نا, یہ مختلف بات ہو گئی کہ آج. آپ سنیں نا, آپ برداشت کریں میرے جی جی, محترم. آپ کا یہ پروگرام ہے, میرا اگر سوال آپ ہے نے سر, میرا مجھے کام لیا ہے, سوال کرنا ہے. میں سوال ذرا میرا جواب جی سنیے جی تو جی جی, پھر ضرور دیجیے جواب, ضرور جی, دیجیے. میں یہ جو مثال دے رہا ہوں کہ سابقہ ریکارڈ آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں, کتنی دفعہ 2 سالوں میں ہم پہ ظلم ہوا, سب کچھ ہوا, ہماری قیادت کے ساتھ جو کچھ ہوا, لیکن ہم نے ایسا کام نہیں کیا. آج کیونکہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ارادہ قتل یا اس کے لیول کی کو سزا دینے کے لیے بلایا تھا, جس میں انہوں نے نیب کو یوز کیا, تو پھر میں جاؤں گا سی سی ٹی وی کیمروں کے پاس اور میں کہوں گا کہ کل کی یہ گورنمنٹ ہے نا, کل کی جتنی ایکٹیویٹی اس
एरिया के अंदर हैं, पुलिस का आना जाना या किसी और आना जाना, कल का बल्कि 2 दिन पहले का देखें, उसके वो ब्रैकेट चेक करें कि उसमें क्या क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसी गाड़ी पे जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये हमारे पे डालने के लिए। अच्छा, ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। मलक खालिक अवान साहब यूएसए से कह रहे हैं कौन मुजरिम है, किसने पथराव किया, कौन पत्थर लेकर आया। इनका ये भी कहना है कि हमने तो ये कहा था कि नैब की पेशी के मौके पर अपनी लीडर के साथ खड़े हों, लेकिन लोग वहाँ किस तरीके से चले गए हमने नहीं कहा, हमारा ये माजी नहीं रहा। इनके माजी के बारे में हुमायूं सलीम साहब से पूछते हैं। हुमायूं सलीम साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है हुमायूं साहब? अच्छा, हुमायूं साहब से शायद राब्ता नहीं है। एहसान नाज़, आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन मलक साहब का एक दावा है कि मुस्लिम लीग नून की जितनी भी पेशियाँ हुई आज तक वहाँ पर कभी कोई हुजड़बाजी और इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत सारे वाक़यात के चश्मदीद गवाह हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वाक़या भी आपके सामने है और कोई अभी दूर की बात नहीं है, ये कुछ सियासी तारीख का माजी नहीं है, अभी चंद साल की बात है। आप ये बताइए कि क्या मुस्लिम लीग वाकई ही इस बात का जो इनका दावा है मलक साहब का, इनका माजी ऐसा है कि इन्होंने कभी किसी अदालत पे हमला ना किया हो या हुकूमत के खिलाफ कोई इस किस्म का। हालांकि एहसान नाज़ साहब, आप मेरी अगर बात सुन रहे हैं, हालांकि हमने आज तक ये देखा है कि मॉडर्न टाउन केस में जैसा कि अजहर सदीक साहब ने फरमाया, इन्होंने एक पुरअमन सियासी इज्तिमा जो था उस पर फायरिंग कर दी, 63 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो आज ये किस तरीके से, किस तरह से अपना माजी पेश कर रहे हैं, आप जरा कोई तारीख के झरोकों से हमें बताएं कि मुस्लिम लीग का माजी क्या है। जी सान साहब, लगता है शायद सान साहब से भी राब्ता जो है वो मलक खालिक अवान साहब की गुफ्तगू के दौरान कट गया, लेकिन दोबारा वो जरूर आएंगे हमारे साथ। सान नाज़ साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, मैं आपसे मुस्लिम लीग नून का माजी जानना चाहता हूं, जिसका दावा किया अभी मलक अब्दुल खालिक अवान साहब ने। अमेरिका से मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासी कारकुन रहनुमा हैं, बड़ी अच्छी और मुदब्बराना सोच रखते हैं। इनका ये दावा है कि मुस्लिम लीग ने आज तक कोई ऐसा पेशी हुई हो, कहीं कोई फतह के निशान नहीं बनाए, कहीं डोर नहीं बजाए, कभी पथराव नहीं किया, कभी अदालत पे हमला नहीं किया। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप क्या जानते हैं? मैं इनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा लंबी ज़िंदगी दे और ये मुस्लिम लीग नून में ही रहें और मुस्लिम लीग नून की खिदमत करते रहें, क्योंकि इनका अपना एक सोच है, अपना एक बयानिया है। तो हम किसी की सोच से मुतसादम नहीं होते, लेकिन हम अपना नुक्ता नगाह ज़रूर बयान करते हैं। ये मुस्लिम लीग नून वो मुस्लिम लीग है जो ज़ियाउल हक की गोद से पैदा हुई है। सबसे बढ़ के बात यह है कि इसका सियासी तौर पर जमहूरियत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और जब भी आप देखें, इन्होंने हमेशा फौज के खिलाफ बात की है, अदलिया के खिलाफ बात की है, इंतजामिया के खिलाफ बात की है। अगर अदलिया को फैसला इनके हक में दे दे तो ये मिठाइयाँ बांटते हैं, अगर अदलिया इनके खिलाफ को फैसला दे दे तो ये उसमें कीड़े निकालते हैं। मुझे बताओ, ये मुझे क्यों निकाला कि जो तहरीक थी उसमें मियां नवाज शरीफ ने उन 5 जजों को क्या कुछ नहीं कहा। ये तारीख गवाह है, रिकॉर्ड पे है, ये बुजुर्ग भी उस चीज को जानते हैं। क्या मियां नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, क्यों, वाई? वो पनामा केस में जब मुलजम ठहरे गए, उनकी सारी चीजें पकड़ी गई, तो उनको अगर ना निकालते तो क्यों ना निकालते। रही बात इस तरफ की, ये मरियम नवाज का जो वाबैला है, जो शोर है, ये भी उसी की कंटिन्यूटी है। क्योंकि अब जो कुछ आज उन्होंने किया है, हमें इतलात हैं कि इन्होंने कल लोगों को पत्थर लाने के लिए, पत्थर मारने के लिए पैसे तकसीम किए और 10 लाख रुपया इन्होंने एक रात में तकसीम किया है उन लोगों के जो पत्थर मारेंगे, जो नारे लगाएंगे, जो झंडे उठाएंगे, और ये रेवेंट के इलाके के लोगों को तस्लीम किया गया। ये मुसद्दका बात है। और आज जिन 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें मरियम नवाज भी शामिल है, उनमें वो तमाम कारकुन शामिल है, उनमें MP MNA भी शामिल है कि अजहर सदीक साहब, हम ये तवक्को करें कि आज एक और मुकदमा दर्ज हो गया और एक और हमला भी किया जाएगा मुस्तकबिल में अदालत पर? देखिए, बुनियादी तौर पर बड़ा मुश्किल काम है दीन
اسلام بڑا سیدھا سا دین ہے, سچ اور جھوٹ دیکھنا. رب پاک قرآن مجید میں کہتا ہے جس کے دل پہ میں جس کو گمراہ کر دوں اسے ہدایت نہیں ملا کرتی. خلافت راشدہ کے پرنسپل اگر اٹھا کر دیکھ لیں ہم, اور اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو دے لیں, تو یہ لائیو یہ یعنی اس طرح کے لیڈر, سوال ہے کہ مسلمانوں میں رہ سکیں گے کہ لوگ جن کا جو حضرت عمر فاروق سے اپنی کپڑا زیادہ پہننے پہ سوال ہو گیا تھا. یہاں تو ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اور یہ کوئی نئی انوکھی چیز نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں, یعنی آج کی پریس کانفرنس میں جن کو یہ مجھے کیوں نکالا, ججوں کی توہین کی, دانیال عزیز کو اور طلال چودھری کو توہین عدالت میں سزا ہوئی ہے, ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, وہ فرنٹ ڈسک پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لینا ان کا بیانیہ کیا ہے. ان کا بیانیہ تو اداروں کے خلاف ہے. انہوں نے سپریم کورٹ میں جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں حملے کیے, یہ کوئی ڈاؤٹ کی بات ہے. انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 71 لوگوں کے شہادتیں کی, قتل کیے, اور ہم سارا کچھ سامنے دے کے کہیں گے نہیں میرا لیڈر بڑا عظیم ہے. بھائی کون سا لیڈر عظیم ہے؟ کل جواب دینا ہے, قیامت میں جواب دینا ہے ہم سب لوگوں نے. اور ہمیں رب پاک نے دیکھیں سوچ سمجھ عقل اسی لیے دی ہوئی ہے, ہم نے کسی غلط بات کا ساتھ نہیں دینا. ہم نے کل آپ ساتھ دیں گے تو آپ جواب دے ہوں گے, آپ کی جواب دہی ہونی ہے. اور یہاں قانونی طور پر اور آئینی طور پر دیکھیں, اب آپ مثال کے طور پر اگر سمپل سا یہ آج کا واقعہ لے لیں, آج کا واقعہ میں نے بغاوت کہہ دیا, آج کا واقعہ میں نے بلوا کہہ دیا, آج کا واقعہ میں نے دہشت گردی کے میں کمپیئر کرنے کا کہہ دیا. یعنی مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ کو اگر قانونی راہ موجود ہے, آپ ہائی کورٹ جا سکتے تھے, اس نوٹس کو چیلنج کر سکتے تھے, لیکن آپ نے وہ راستہ چوز کیا بغاوت کا. آپ نے وہ راستہ چوز کیا جو گاڈ فادر یا سیزیلین مافیا لے کر چلتے ہیں. تو آپ پوری قوم کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سرل المیڈا جیسے لوگوں کو پالا, آپ نے گلبشن یادو جیسے لوگوں کے بارے میں باتیں نہیں کی جو اس ملک کے دشمن ہیں. آپ جا کے باہر وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ نواز شریف اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ٹرمپ کا الیکشن آ گیا, امریکہ کا الیکشن ہونا ہے, اور وہ حالات اور واقعہ دیکھ رہا ہے. سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے حالات میں تھوڑی سی پرابلم آئی ہے تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہاں حالات اپنے لیے پیدا کرنے کے لیے یہ تو وہ ظالم سیاستدان ہے جو اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو بھی داؤ میں لگا دیتا ہے. ملک خالق امان صاحب, آپ امریکہ میں موجود ہیں. اظہر صدیق صاحب کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں, امریکی انتخابات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے الیکشن ہارنے کی صورت میں یا ٹرمپ کے دوبارہ سے انتخاب جیتنے کی صورت میں پاکستان کی سیاست اور میاں نواز شریف کی سیاست میں واپسی کے کوئی امکانات ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اظہر صدیق صاحب ایک اچھے وکیل ہیں, اور یہ بیٹھے ہی پوٹیشن لے کے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں داخل کرتے ہیں. تو اظہر صدیق صاحب وکیل کا کام ہی یہی ہوتا ہے نا جی. سنیں صبر سے سنیں, میں نے آپ کی باتیں صبر سے سنی ہے, نہیں, میں میری بھی بتا بات دیا نا سنو. کہ وکیل کا کام تو یہی ہوتا ہے نا کہ سنیں جو نا, کوئی غلط کام ہو رہا تو اس کے خلاف پٹیشن دے کر جائے. تو جناب جی میرا آنسر لے لیں. جی 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 میں سنوں گا آپ کو. میں نے پروگرام آپ پر ہی ختم کرنا ہے. اظہر صدیق صاحب پرویز مشرف بگوڑا آئین کو توڑنے والا دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. کبھی کسی میڈیا نے کوئی آج تک اس کا پروگرام کیا ہے اسی کے لیے جس طرح نواز شریف کا تو اس کرتے ہیں؟ میں اظہر کیا صدیق ہے, صاحب keep اس silent میں ہے and you کیا have to ہے, listen me before you ہے say کیا anything. اس You میں؟ have to listen me بھئی آپ because I بات listen کریں you. وہ جو بات If you سمجھ are میں not آئی going ہو. to listen me آپ then I کیا am بات not کر going رہے to. ہیں؟ داڑھی Then رکھی ہوئی ہے, کیا آپ کو بات کر رہے ہیں تمیز آپ؟ اچھا نہیں ہے آپ کو, کیا بات کر رہے ہیں آپ کو آپ کو تمیز بات ہی کرنے نہیں کی ہے آپ تمیز کو. نہیں ہے. یہ اچھا تمیز ہے آپ کو. اوان صاحب آپ سنیے, آپ آپ کو بتائیے. تمیز ہے یہ اوان آپ کو لگی ہے یہ صاحب یہ میں بات آپ سے کہنے. سوال کرتا ہوں, میں آپ ذرا سوال تھوڑا کرتے سا ہیں تو اس کا منہ گفتگو کا بند رخ. کریں. اچھا سوال تھوڑا کرتے ہیں تو اس سا شخص کا منہ دیکھیں بند کریں. اوان صاحب پروڈیوسر صاحب, یہ اوان صاحب تھوڑا سا پلیز میری بات کو سنیں. پروگرام کو ہم نے ختم کرنا ہے, پلیز پروگرام کو ہم نے ختم کرنا ہے. حضرت صدیق صاحب بڑے محترم ہیں, آپ کا صرف آپ بھی بڑے ڈسکشن ہے محترم ہیں. کتنی عمر میں آپ آپ جانتا مجھے ہوں یہ کتنا بتائیں, محترم ہے یہ شخص. آپ نمبر مجھے نہیں یہ ڈالنے بتائیں, آپ اوان صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ اس کے مجھے یہ بل بتائیں. چلتے ہیں. اظہر صدیق سنیں صاحب اوان صاحب سے یہ آپ کو پوچھنے چیز کا دیں. کچھ پتا نہیں ہے. میری بات اوان سنیں. دین کا صاحب حساب اور نہیں ہونا چاہیے آپ کو. ایک شخص جس نے آسیہ ملونہ کو دین کا حساب ہونا کیس چاہیے میں آپ کا. جتوا کر سپریم کورٹ کے فیصلے میں جتوا کر, حالانکہ 2 عدالتوں کا فیصلہ اس کو سزائے موت تھی, اور ادھر لندن آ کے بیٹھا ہوا ہے. اظہر صدیق لے کے کیا ہے؟ بھئی وہ اظہر سزائے صدیق موت چپ کس کر, بات کی تھی قتل کی چپ اس کر, نے؟ شٹ اچھا اپ. اظہر صدیق, اپنا اظہر صدیق, اچھا شٹ اپ. اچھا اظہر سنیں صدیق, اچھا shut up. You نہیں don't know how to talk اوان and you صاحب don't know آپ ذرا to speak پلیز, on the TV. اوان صاحب ہو گیا آپ کو تمیز ہی نہیں ہے ہم آپ نے کو. آپ کی پرزور بھئی فرمائش ایسے پر آپ لوگ ہیں کو جنہوں نے پروگرام میں لیا حقیقت ہے. ثابت ہم کرنا ہے, آپ سے یہ اوپر سننا سے اپنے چاہتے ہیں, مسائل مطلب کس طرح کلیئر کر دیں گے. اوان ان کو صاحب, تمیز ہی نہیں ہے. ہم آپ سے یہ سننا قانونی چاہتے بات ہیں, کریں آپ. آپ ہمیں ہمارے سوال کا جواب دیں بتائیے اب کہ آپ ہمیں اب یہ میں بتائیں, واپس کہ کیا شہباز شریف اور نواز شریف کے راستے علیحدہ ہو چکے ہیں؟ آپ یہ بتائیں
کہ آپ نے نواز شریف کے ساتھ سفر کیا پاکستان سے امریکہ سے پاکستان تک. اس وقت بھی شہباز شریف نہیں آئے, ریلی کی قیادت کرتے راستے میں سے واپس چلے گئے. کیا آپ سیاسی کارکنوں کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے. میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں, بجائے اس کے کہ آپ اظہر صدیق صاحب کے ساتھ کوئی ایسی بات کریں, میرا یہ سوال ہے, آپ بتائیے, ہم سننا چاہتے ہیں آپ کو کہ کیا شہباز شریف نواز شریف دونوں کا بیانیہ علیحدہ ہو چکا ہے؟ کیا آج شہباز شریف کا وہاں نہ پہنچنا, کیا شہباز شریف مسلم لیگ نون کے قائد نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف مسلم لیگ کے مرکزی رہنما نہیں ہے؟ کیا شاہد خاقان عباسی, طلال چودھری, پرویز رشید مسلم لیگ کو لیڈ کر رہے ہیں, یا پھر شہباز شریف مسلم لیگ کے قائد ہیں؟ آپ ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے بتائیے کہ کیا آپ نے جس مسلم لیگ کو, جس قائد کو چنا ہے, وہ اپنا راستہ علیحدہ کر گیا ہے آج سے, یا 13 جولائی 2018 سے, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی بن گیا ہے؟ اور کیا آج یہ دو بیانیہ سامنے آ گئے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ایک گروپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک گروپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے, ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ کا کوئی بھی شخص, میں سب سے چھوٹا کارکن ہوں اور سب سے بڑا لیڈر نواز شریف ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے, فوج کے خلاف نہیں ہے. ہاں, ہم پرویز مشرف جیسے نظریے کے خلاف ہیں. جو لوگ جن کا کام نہیں ہے سیاست کرنا, اگر ان کو کوئی شوق ہے تو وہ اپنے وردیاں اتاریں, ریٹائرمنٹ کی مدت پوری کریں اور سیاست میں آ جائیں, جس طرح ہمارے پاس ریٹائر قیوم صاحب ہیں اور بھی جرنیل ہیں. اور رہی بات, آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے کہ ان کے رشتے جدا ہو گئے ہیں. جب رشتے جدا ہو جائیں گے نا جناب, تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ایک کدھر جا رہا بھائی ہے دوسرا بھتیجی کو کدھر مار جا رہا پڑ رہی ہے, پتھر پڑ رہے ہیں, بلٹ سنیں پروف سنیں گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں, ہاں, چچا جو ہے وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے, یہ کہاں کی سیاست ہے سر؟ یہ جو بیلٹ اچھا پروف کے چچا بھی شیشے نہیں ہے. ٹوٹے ہیں نا, اچھا میرا اس سوال طرح تو کریں. صرف یہ ہے کہ چچا بھی نہیں ہے, قائد ہے مسلم لیگ نون کا, تو کیا قائد جو ہوتے ہیں وہ قیادت نہیں کرتے؟ قائد اور آپ قیادت دیکھیں اردو کے دو لفظ ہیں. یہ اب آفتاب ٹی وی اقبال سے پوچھنا پڑیں گے کیا کہ ان کا کیا ٹی وی مطلب کے ہوتا ہے. ٹی وی کے مالکان جب ٹی وی بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس انف سٹاف ہوتا ہے, تو وہ ہر مالک اپنی جگہ پہ آ کے ہر پروگرام نہیں کیا کرتا. جو لیڈر ہوتے ہیں وہ دفتر میں ہوتے ہیں اور ان کے کارکن ہیں اسی جگہ پر جاتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ جناب ہم اس کو ہوا دیں. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نا, اس طرح کریں کہ اس بلٹ پروف گاڑی کو, جو بلٹ پروف ہے, اس کو کسی پتھر زوردار پہلوان کو بھی دے دینا کہ پتھر مار کے توڑ دیں, تو وہ پتھر نہیں مار کے ٹوٹ نہیں سکتا. یہ تو پری پلان تھا مریم صاحبہ کو قتل کرنے کا, جس کے لیے کوئی ایسا سنیپر کسی جگہ پہ موجود ہوگا اور اس کا فورنزک ٹیسٹ کرایا جائے. میں تو یہ کہتا ہوں, اور میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جناب ہائی کورٹ کا ایک جج پینل, دونوں فریق مطمئن ہو جائیں اور ان کو انکوائری کا موقع دیا بہت جائے. شکریہ ملک خالق امان صاحب. ہمارے پروگرام کا جو اختتام ہے وہ قریب ہے. احسان ناز صاحب موجود ہیں اور اگر ہمایوں صاحب بھی موجود ہیں, تو میں نے ان سے ایک دو بڑے اہم سوال آپ کے سوالات کی روشنی میں کرنے ہیں. کیا احسان صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب گولیاں جو ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں رہی ہیں اور مارکیٹ میں پتھر اس طرح کے مضبوط آ گئے ہیں کہ وہ بلٹ پروف گاڑیاں توڑ کے, شیشے ان کے توڑ کے, تو مریم نواز صاحبہ کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا, اور جو شوٹر تھا, جو بے نظیر کو قتل کرنے والا, جو اتنا ایک ماہر شوٹر تھا, جو جس کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ مسعود فیملی سے اور وہ طالبان کا تربیت یافتہ تھا, اس کو لا کر بے نظیر کو قتل کیا گیا, ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا جیسا کہ بیانیہ ہے. تو کیا آج مریم صاحبہ کو صرف ایک پتھر سے ہی مار دیا جانا تھا؟ اور یہ پتھر وہ جو درے میں گولیاں بنتی ہیں, یا جو رشین جو امریکن جو اسلحہ بنا ہوا ہے, اس سے بھی زیادہ کوئی رائفل میں پتھر آگے ہیں جو گاڑی میں بھر کے. تو ایک خاتون جو ہے وہ جو کہتی ہے کہ ایک نہتی خاتون سے بندوقوں والے ڈرتے ہیں, تو کیا بندوقیں ڈاؤن ہو گئی آج اور پتھر جو ہے وہ کام دکھانے کے لیے کافی سمجھا گیا؟ امداد صاحب, میں یہ گزارش کروں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ بیگم صفدر ہیں, انہوں نے آج سے 3 سال پہلے بیان دیا تھا کہ میری کوئی جگہ تو پاکستان میں نہیں ہے, لندن میں کہاں آ گئی. جی آج محترمہ نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ میری اپنی زمین ہے, یہ میں نے اپنے پیسے سے خریدی ہے. تو جس بندے کو, جس شخصیت کو جو کہ اپنے آپ کو آئندہ بننے والی وزیر اعظم سمجھتی ہو,
اور وہ یہ جھوٹ بولے اور پھر عوام کے سامنے جھوٹ بولے. مجھے آپ یہ بتائیں یہ ہمارے ساتھی جو امریکہ میں رہتے ہیں یہ جھوٹ بولنے والوں کی سزا کیا ہے؟ سیکنڈلی آپ نے جو پتھر کی بات کی مجھے یہ بتائیں یہ کچھ جنگ لڑنے کے لیے آئی تھی؟ ان کو یہ فول پروف گاڑی میں آنے کی ضرورت تھی؟ بم پروف گاڑی میں آنے کی ضرورت تھی؟ یہ ایک ملزمہ تھی ایک مجرمہ تھی انہوں نے نہیں ظلم آپ کو کیا. افسوس تو لگ رہا ہے نا کہ وہ بلٹ پروف گاڑی جی میں کیوں آئی، یہ آپ کو افسوس لگ رہا ہے میرے خیال میں نہیں کہ نہیں، وہ خالق بچ امان کے صاحب چلی گئی ہیں. میں آپ کو سنتا ہوں، آپ ان سے ذرا احسان صاحب سے ذرا بات کریں. اچھا جی کیونکہ وہ جو بم پروف گاڑی میں آئی کیا وہ جنگ عہد پہ جا رہی تھی یا جنگ جدل پہ جا رہی تھی؟ وہ ایک ملزمہ تھی. ان کو پوچھا گیا کہ تم نے یہ پیسے کہاں سے لیے اور کس طرح یہ خریدے، یہ زمین جو آپ کے پاس ہے یہ کیسے آئی؟ تو جب مجرم کو یا ملزم کو بلایا جاتا ہے تو وہ بم پروف گاڑیوں میں نہیں آتے. باقی بھی لوگ آپ صبح وزیراعلیٰ پنجاب بھی حاضر ہوں گے نیب میں، تو میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں وہ اکیلے جائیں گے، کسی کی ان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیب نے ان کو بلایا ہے. یا مریم نواز کو نیب نے بلایا تھا، مریم نواز نے ان جو لٹو لٹیرے جو آپ جن کے نام لے رہے ہیں ان کو نہیں بلایا تھا. وہ صرف پلان تھا کہ یہاں پر آگے ہنگامہ کیا جائے اور یہ جو ہم نے چکوال سے دینے سے سیالکوٹ سے قصور سے اور جہاں سے لوگ بلائے ہیں ان کو اکٹھے ہونے کا موقع دیا جائے. مجھے جب یہ واپس چلی گئی تو مریم کو واپس آنے کا کیا مقصد تھا؟ جب ان کو پیغام مل گیا کہ آپ اگلے ہفتے آئیں تو ان کی واپسی کا کیا مقصد تھا؟ مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ یہاں دنگا کریں گے، یہاں فساد کریں گے، یہاں لاشیں گریں گی تو اس پہ سیاست ہوگی. کیونکہ یہ سیاسی طور پر مر چکے ہیں، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، یہ اب جہنم رسید ہو چکے ہیں. اس لیے انہوں نے اس کو دوبارہ رنگ بھرنے کے لیے، اس کو زیادہ تازہ کرنے کے لیے اچھا یہ بتائیے احسان صاحب کہ کیا یہ جو سیاسی طور پر یہ آپ کہہ رہے ہیں میاں شہباز شریف تو لاہور میں موجود تھے اور میاں شہباز شریف اس وقت بھی لاہور میں موجود تھے جب بھائی اور بھتیجی جو ہے سخت مشکل میں ابوظہبی ایئرپورٹ پہ میں نے ان کے چہرے کے رنگ دیکھے ہیں کہ جب ان کو یہ پتہ چلا، اور میں اپنے صحافتی کیریئر کے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، عوان صاحب بھی وہاں موجود تھے کہ جب وہ وہاں سے روانہ ہونے کے لیے آئے لاہور کے لیے واپس ایئرپورٹ پر، اس سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، ان کی جو باڈی لینگویج بدل چکی تھی، ان کا لباس بدل چکا تھا، وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر جیل جانے کے لیے تیار کر چکے تھے. تو اس مشکل وقت میں جب ان کی والدہ صاحبہ جو ہے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ چکی تھی تو بیٹا جو ہے وہ بھائی جو ہے اور قائد جو ہے مسلم لیگ کا وہ اس وقت بھی واپس چلا گیا راحت بیکری لاہور کینٹ کے علاقے سے، ایئرپورٹ سے چند میل کے فاصلے پر جو تھا. اور آج بھی وہ لاہور میں موجود ہونے کے باوجود جبکہ ان کے اور بھی رشتہ دار عزیز و اقارب مسلم لیگ کے کارکنان کو میں داد پیش کرتا ہوں کہ چلو چند صحیح وہاں پہنچے تو صحیح، لیکن قائد کہاں غائب ہو گیا؟ سر یہ سوال میں سمجھ نہیں پا رہا ابھی تک. قائد اپنی سیکنڈ بیوی کے پاس تھا، وہ اپنی سائیڈ بیوی کے ساتھ لطف اندوز ہو رہا تھا. اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کے لیے یا مسلم لیگی کارکنوں کے لیے سخت جن کو گرمی میں آج کتنا ٹمپریچر تھا جی لاہور کا؟ لاہور کا 43. اچھا اس میں وہ کافی پی رہی تھی؟ تو کافی پی رہی تھی. ان کو مجھے یہ پتا ہے وہ جو شہزادی ہیں جنہوں نے ملک کا مال لوٹا ہے، دولت لوٹی ہے اور خربوں روپے وہ لوٹ کر جہنم میں ڈکار گئے ہیں، ان کو کیا لگے عوام کے ساتھ؟ وہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی کہیں کافی شافی پی رہے تھے کسی جگہ، یا کمر سے ہلوا رہے تھے کسی سے؟ وہ شہباز شریف صاحب اپنی سیکنڈ وائف کے ساتھ اپنے مشغول تھے. اچھا وہ ڈاکٹر کے پاس بھی ہو سکتے ہیں نا، وہ بیمار بھی ہیں، ان کی کمر میں درد ہے. دوسرے نمبر پر ان کو کسی قسم کی نہ تو پتا تھا نہ علم تھا یہ باقی، کیونکہ جیسے انہوں نے اپنے اشتہار لندن امریکہ سے دیے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے. کچھ لوگ یہاں پہ موٹیویٹ کر رہے تھے کہ چلو چلو نائب آفس چلو، چلو چلو نائب آفس چلو. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ نیب کو بلائے جاتے ہیں اگر وہ گلٹی نہیں بھی ہوتے تو وہ منہ چھپا کے آتے ہیں کہ یار نیب نے ہمیں بلا امریکہ لیا. لندن میں ایسے ہی ہوتا ہے، کیوں عوان صاحب ایسے ہی ہوتا ہے نا امریکہ میں، مجرم منہ چھپا کر آتے ہیں نا سر. یہ یہاں جو آپ مجرم ہے ان کو چپ کرائیں جی. یہ میرے محترم جو صحافی ہیں جو اپنی گفتگو کر رہے ہیں، نام کے یہ صحافی ہیں، تو مجھے لگتا ہے ان کو لفافہ جو ہے یہ 3 ٹائم یا 4 ٹائم دیا گیا ہے. دیکھیں عوان صاحب ایسا الزام جو ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے. سنیں میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، ایسی بات یہ ہمارے سینئر میں ساتھی ہیں، آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سینئر میں جرنلسٹ ہیں.
मेरा आप सवाल कितने का जवाब नवाज सुनिए। शरीफ को आपके मिले हैं? आप नवाज शरीफ कितने दफा मिले हैं? आप जानते हैं नवाज शरीफ को कि हुज नवाज हाँ जी, शरीफ? आई एम, आप ही इज माय आप लीडर, कितने ही इज दफा माय मिले ये लीडर। बताएं मुझे। मैं 1000 दफा मिला हूँ। तो मैं 5000 दफा मिला हूँ। एहसान आप नाज क्या साहब, बात मलक साहब इसीलिए सीनियर तुम्हारे अंदर से जर्नलिस्ट हैं। भगत बोल रहा है। आप जब आज एहसान एक नाज वाकया, साहब, मलक खालक अवान साहब, मलक खालक अवान साहब, आज बेशुमार सहाफियों के घरों में जो सफ़े मातम बिछ गई है, जो लिफाफे वाले सहाफी हैं उनके घरों में सफ़े मातम बिछ गई है, और वो जिस तरीके से चीख से चाह रहे हैं। मेरे ये भाई ने 50 शहरों के नाम लिए कि वहाँ से आदमी आए थे, और इससे पहले ये कह रहे थे कि 150 आदमी था। इनके अंदर से तो बुग़्ज़ बो रहा है। मैं कहता हूँ जो सहाफी करते हैं वो बोले ना। साकिब निसार लंदन में आके बैठा हुआ है, मैं आपको कितने ये बता प्रोग्राम देना किए हैं। चाहता हूँ, साकिब बता देना निसार पे चाहते हैं, कितने आपसे कोई प्रोग्राम किए हैं। सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आपको और सर्टिफिकेट ना नहीं तस्लीम हमें कर रहे हैं। हमें भी आप तुम्हारे तो कुछ जैसे आप स्वाभियों बात की, कर रहे हैं यहाँ हमें भी पर। तुम्हारे देखें जैसे स्वाभियों की, मलक खालक हम भी अवान तुम्हारे साहब, जैसे स्वाभियों की मलक खालक अवान साहब, कुछ होते आपके हैं भी बेशुमार जो दोस्त अमेरिका साफी में हैं। जाके नवाज शरीफ को एहसान, फोन करते हैं। वो ग्रेट है। जिन्होंने मुल्क इमदाद की साहब दौलत पे हमारे लूटा है, स्वाफी जो दोस्त जिन्होंने हैं मुल्क का ग्रेट है। खजाना लूटा है, इसकी शक्ल जिन्होंने से मुल्क लगता है को इसका लूटा लिफाफा है, अभी तक नहीं पहुंचा। आपको कभी अच्छा अच्छा अच्छा, एहसान साहब, मुझे मलक साहब से एक सवाल पूछने दें। एहसान साहब, मुझे बेसिक बोलो मलक लिफाफा साहब, लिफाफा 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 अच्छा, लिफाफा मलक खालक अवान साहब, लिफाफा। मुझे एक सवाल का जवाब दें। प्रोड्यूसर साहब, इनको बंद ना करें, इनसे एक सवाल पूछना है कि अगर आपके लीडर इतने लफाफे बांटने वाले हैं तो ये कुर्बानी का गोश्त क्यों नहीं बांट सके? भाई देखिए, ये कुर्बानी का मसला और है, मुझे इस बात की नहीं जरूरत है। ये तो लिफाफे वाले, ये लिफाफे नहीं, वालों के आप घरों देखें, में आपके बेशुमार दोस्त हैं। ठीक है। लिफाफे आपके लिफाफे आपके लिफाफे आपके लिफाफे देखें लिफाफे मेरी बात सुने। मैं बताता हूँ, मैं मलक साहब आपको बताता हूँ। आप जब लाहौर एयरपोर्ट पर मेरे साथ मौजूद थे, पहले रेंजर्स वालों ने आपकी पिटाई लगा दी इन्हीं बातों पे, और उसके बाद आपको जो है ना, आपने उनसे माफिया मांगी। मेरे पास वीडियो मौजूद है जिसमें आप उनको अपने बच्चे, अपने दोस्त करार दे रहे हैं। पहले आप उनसे मार खाते रहे, और उसके बाद आपने, आपके और भी इमदाद दोस्त, साहब डॉक्टर शाद मसूद साहब भी अगर मौजूद थे, सुने सुने आपके और सुने दोस्त डॉक्टर नसरुल्लाह मलिक भी लाओ वहाँ जी, मौजूद थे, फरिया भी मौजूद थी। इमदाद बेशुमार लोगों ने आपको पिटते हुए देखा, खूब मारा जब आपको रेंजर्स वालों आपने ने। सच ही और बता दिया आपने था जब ना। वहाँ पे ये ऐलान किया कि जी हमने आपके नाम नोट कर लिए हैं, हम इक़्तिदार में आकर आपको छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने बाद में आपकी इन बातों का अच्छा खासा जो है तमस्खर भी उड़ाया कि आप कैसे सियासी कारकुन हैं, कि आपको ये नहीं पता ऐसे मौक़ों पर वर्दियाँ किसी और की होती हैं और उसके अंदर शख्सियतें कोई और ये होती हैं, जवाब ले और ले, आप ये इंतकामी कार्रवाइयों की हमेशा जवाब बात ले ले, करते हैं। सुने आपने ये पाकिस्तान की फौज को भी गालियां निकाली जब सुने उन्होंने आपकी जवाब पिटाई ले लगाई ले, मेरे सामने। सुनिए, सुने आप मेरी बात सुन लेना। ये आप एक लिफाफा सीनियर जर्नलिस्ट को लिफाफा 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 जर्नलिज्म कह रहे हैं। लिफाफा आप सुनिए मेरी लिफाफा बात। लाहौर लिफाफा एयरपोर्ट पर जब आपको लिफाफा 13 जुलाई को रेंजर्स लिफाफा वालों ने पीटा लिफाफा और आपकी इन्हीं लिफाफा बातों पे उन्होंने आपको लिफाफा मारा, तो लिफाफा आपने बाद में, लिफाफा आपने उसके बाद, एहसान साहब, एहसान साहब, मैं जरा वाकया, एहसान साहब, मैं जरा वाकया अपने नाज़रीन को बता दूं। आपको बदला मिलता है तो आप आगे बढ़ते हैं, आप फौज को गालियां कहते हैं, आप इंतजामियों को गालियां देते हैं, आप उन साफियों को गालियां देते हैं, क्योंकि आपके मुंह में कालक मली हुई है। और उसके बाद इन्होंने उनसे माफिया मांगी और उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई। कालक 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 आप डांस कर रहे हैं, डांस करके दिखा रहे हैं अपनी। शर्म करो लिफाफे वालों, शर्म शर्म करो, करो, शर्म शर्म करो के डूब लिफाफे करो, वालों, शर्म करो, शर्म डूब करो डूब लिफाफे करो, वालों, डूब शर्म करो। करो, शर्म ये करो, लिफाफे में शर्म अवान करो, साहब, अवान साहब, आपके लिफाफे वालों, बेशुमार शर्म साफी करो, दोस्त हैं, शर्म करो। क्या आप उनको लिफाफे देते हैं? खान नवाज अवान साहब इनके अवान इनके साहब, आप दिल बताएं पर कि आपके ताले बेशुमार लग गए साफी हैं। दोस्त हैं। डॉक्टर शाद मसूद साहब से भी मैं पूछना चाहता हूं, अपने इस प्रोग्राम के जरिए, ये आपकी दोस्ती का दम भरते हैं, क्या ये आपको भी लिफाफा देते हैं? क्या ये इस काबिल भी हैं कि ये किसी साफी को खरीद सकें? सहाफत जो है एक बड़ा मुकद्दस पेशा है। एहसान नाज साहब, मायूस सलीम साहब, अजहर सदीक साहब इंतहाई मुअज़्ज़ज़ीन में से शामिल हैं। आपके पास दलाइल जब ख़त्म हो गए हैं तो आपने उनके साथ इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दी है। हमारा ये मौक़िफ़ है, हमारा ये आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ आज वहाँ क्यों नहीं पहुंचे? क्या आप ये एक सियासी कारकुन की हैसियत से चलो उनसे ये एहसान सवाल साहब कर ठीक हो सकते गए, हैं? भज गए अब। उन्होंने भी लिफाफा ले लिया है, शहबाज शरीफ ने भी लिफाफा ले लिया इनसे। तो क्या मेरा ये नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ, ओ माय जिन्हां दे ताले लग जान तो उन्होंने गराज मिलती है दाड़ियां नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम, नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मैं जो है वो थोड़ा, यहाँ पर मौसम ऐसा है, बारिश शुरू हो रही है, तो थोड़ा मैं अपनी जज्बात में, इनके जज्बात में मेरा भी जो है वो अच्छा, ये बताइए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट
एहसान नाज साहब मौजूद थे, जनाब जो हैं अज़हर सदीक साहब जो माहिर कानूनदान हैं पाकिस्तान के, वो मौजूद थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आज का जो कदम है वो बगावत के ज़िम्मे में आता है। इनका ये वतीरा है कि अदालतों पे हमला कर दिया करते हैं और ये अदालतों का मजाक उड़ाते हैं। हमेशा जब इनके खिलाफ फैसले आते हैं तो ये सहाफ़ियों को लिफाफा करार दे देते हैं, जजों को चमक करार दे देते हैं। और जब इनके ब्रीफ केस जो है, आज जो है मियाँ शहबाज शरीफ का एक बयान आया जो साबिक़ जस्टिस रफ़ीक तारड़ की अहलिया की वफ़ात पर इजहार अफसोस कर रहे थे, तो जब जज इनके हक़ में होते हैं, मलिक अब्दुल क़य्यूम जब इनके सामने आता है तो ये उसके दोस्त बन जाते हैं। जब रफ़ीक तारड़ जैसे या जस्टिस सिद्दीकी जैसे लोग इनके सामने आते हैं तो ये ब्रीफ केस लेकर तैयार होते हैं उनके सामने, और कभी फिर इनको जब इनके ख़िलाफ़ फैसले आते हैं चमक का नतीजा। और ये इतना बेवकूफ़ समझते हैं आवाम को और हम बाहर बैठे हुए लोगों को। मैं एज ए सहाफ़ी है कि तालिब इल्म की हैसियत से शायद यहाँ लंदन में मुकीम कुछ दोस्त मेरे से नाराज़ हो जाए, जिनको मैं ये समझता हूँ कि वो किसी न किसी नुक्ता नज़र के ख़रीदे हुए हैं, तो वो ये मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बेवकूफ़ समझते हैं बाहर के लोग रहने वालों को। और जो बाहर इस वक्त दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों को जो है वो एक पत्थर का निशाना बनाना करार दे देते हैं और ये कहते हैं। और हो सकता है कि हमारा ये प्रोग्राम बल्कि कोई ऐसा दोस्त जो यूके में, बरतानिया में या अमेरिका में या दुनिया के किसी कोने में, शायद वो एक ईमेल डाल दे उस कंपनी को जिसने वो बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाई थी कि जो रायवंड से ज़मीन से उठाए हुए एक पत्थर से जो है उसका शीशा टूट गया और वो गोली से भी ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। तो ये कभी फ़ोन का मामला, कभी जेली फ़ोन लेकर आ जाते हैं, कभी यहाँ यूके के जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उन पर मुकदमा करने की झूठी बातें फैलाते हैं, उनको अदालतों में घसीटने की बातें करते हैं। ये घसीटने की बातें करते हैं लेकिन उसके बाद ये उनके साथी बन जाते हैं, अदालतों पे हमला करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उस मुहाफ़िज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं और फिर इनके अपने दरमियान में ग्रुप बंदी है। और ये कौन लोग हैं? ये परवेज़ रशीद जैसे लोग जो कभी डॉन लीक्स का मामला सामने लेकर आते हैं, ये पाकिस्तान की फ़ौज की मुखालफत में ये सारा कुछ करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान जो महाज़ों पे भी लड़ती है, जो पाकिस्तान में कोई मुश्किल आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, वहाँ भी अवाम के साथ खड़ी होती है, ये उसके भी ख़िलाफ़ हैं। ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हैं? किसके परवरदा हैं? ये असल में किससे ये लिफाफे देते हैं? ये परवेज़ रशीद जैसे लोग, ये जो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, जो बगावत करवाते हैं, जो अदालतों में हमला कराते हैं, ये किससे लिफाफे देते हैं? रात को कौन सी एजेंसी जो है गैर मुल्की एजेंसी इनको लिफाफा पहुँचाती है, इनको तोहफे दिए जाते हैं। और मुस्लिम लीग उनका जो माजी है, जब ये कश्मीर की बात करते हैं तो हैरत होती है कि ये तो मोदी की वालदा को साड़ियाँ भेजा करते हैं। मोदी जो भारत का एक ऐसा चेहरा है कि जिसने दुनिया में नहत्ते कश्मीरियों पर मुजालम ढा रखे हैं, उसकी माँ को ये साड़ियाँ भेजते हैं, उसको अपने बच्चों की शादियों में मदऊ करते हैं। और करप्शन का ये आलम है कि अभी हाल ही में इन्होंने एक ऐसे शख्स के बच्चे के साथ अपनी बेटी के साथ अपने बच्चे का रिश्ता कर दिया है कि जो करप्शन का किंग समझा जाता था। जी हाँ, मैं सैफुर रहमान की बात कर रहा हूँ और ये इनका चेहरा है। जब ये अवाम के सामने आता है, ये सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये उंगलियां उठाते हैं, गालियां देते हैं। ये अभी इस प्रोग्राम के बाद मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात से कि हमें गालियां भी देंगे, हमें कॉल्स भी करेंगे। अमदाद साहब एक मिनट, ये अज़हर सदीक साहब और मैं मिलकर इनके खिलाफ हद के इज्जत का दावा भी करेंगे और इनको कोर्ट में घसीटेंगे। अज़हर भाई ठीक है बात है या गलत है? जी बिल्कुल ठीक है। अज़हर सदीक साहब एक बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, आप एक बड़े मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हैं। खालिक अवान साहब मुझे कई रोज़ से फ़ोन कर रहे थे, मैं बातें आपको पता है सारी खोल देता हूँ, सच बताता हूँ, मौका भी देता हूँ, बैलेंस करता हूँ सब कुछ। ये बड़े दिनों से मुझे फ़ोन कर रहे थे और इनकी ख्वाहिश थी कि ये मेरे किसी प्रोग्राम में शामिल हों। मुझे अमेरिका से गालियाँ भी देने की पहले इन्होंने कोशिश की, मैंने बड़े तहम्मुल से इनकी बात सुनी कुर्बानी के गोश्त वाले मामले पे। तो मैं ये अपने प्रोग्राम के ज़रिए नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि इनका वतीरा क्या है। अगर इनसे कुछ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना किया जाए तो या तो फिर ये वाकई ही लोगों को लिफाफे भेजते हैं, जो लेते हैं वो लोग जो इनके परवरदा हैं। लेकिन चूँकि हम सच बोलने वाले लोग हैं, हमारे असातिज़ा जो आज मेरे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल थे, जनाब अज़हर सदीक साहब, ये सच्ची बात करने वाले लोग हैं, इसलिए फिर ये उनके सामने ऐसे ओछे हथकंडों पर, ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू पर उतर आते हैं जो इनको ज़ेब नहीं देती है। और जैसा कि मैं तो इनको देख नहीं पा रहा था, लेकिन नाज़रीन ने बताया कि ये जो इतनी बारिश शख्सियत हैं,
یہ وہاں اسکرین پہ ڈانس کر رہے تھے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ پہ حملہ کرنے کے بعد آپ کے پروگرام میں بھی ڈانس کر رہے تھے. جی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اعلیٰ عدلیہ پر حملہ کرنے کے بعد، پاکستان کی عدالتوں پر حملہ کرنے کے بعد، قانون کا مذاق اڑانے کے بعد ڈانس کر رہے تھے. میں پاکستان کی حکومت سے کہوں گا کہ اور اوورسیز پاکستانیوں سے بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے، اور جب بھی یہ لوگ پاکستان کے ایئرپورٹ پر قدم رکھیں ان کو ان جرائم کے تحت گرفتار کیا جائے اور ان الزامات کے تحت گرفتار کیا جائے کہ جو یہ صحافیوں پر لگاتے ہیں، ماہر قانون دان باعزت لوگوں پر لگاتے ہیں، ان کو حق عزت کے قانون کے تحت گرفتار کیا جائے. اور پاکستان کی عدالتوں پر حملہ کرنے کے بعد جب یہ اسکرینوں پر ڈانس کرتے ہیں تو اس معاملے میں بھی ان کا محاسبہ کیا جانا چاہیے. یہ میرا سوال تھا. لیکن اس پروگرام میں جو سب سے اہم بات ہم نے کی ہے یہ ہمیں بتا نہیں سکے، اور اس کے جواب میں ہمارے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کی جو کہ انتہائی شرمناک عمل ہے، اور یہ نہیں بتا سکے کہ شہباز شریف وہاں کیوں نہیں آئے، اور شہباز شریف جو ہے وہ آخر اپنی بھتیجی سے اتنے نالاں کیوں ہیں، اور کس کے کہنے پر پاکستان وزیر اعظم بننے کے لیے گئے تھے. کبھی وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، کبھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. ایک تو ان کو عہدہ جو ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی شایان شان کون سا عہدہ ان کو پیش کیا جائے. کوششیں بہت کر چکے ہیں، پاؤں بہت پڑ چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے سامنے اپنی بے بسی، اپنے بھائی کے ساتھ محبت، اپنے ابا جان سے کیے ہوئے وعدے، امی جان سے کیے ہوئے وعدے یاد دلاتے رہتے ہیں، اور پھر رات کی تاریکی میں فوج کے ان لوگوں کو ملتے ہیں جن کو دن کی روشنی میں گالیاں نکالتے ہیں. آپ کے سامنے فیصلہ ہے، کیا آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ان لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے جو سیاست میں بھی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، جو ان کے ساتھ سیاسی کارکنان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، کیا وہ مہذب کہلانے کے حقدار ہیں کہ وہ صحافیوں کے گلے پڑ جاتے ہیں، کبھی وہ ججوں کے گلے پڑ جاتے ہیں، کبھی وہ عدلیہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. کیا پاکستان میں ایسے عناصر کو سیاست کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا. معاملات تو بہت صحیح سمت میں جا رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی ایسا معاملہ جو سوال کیا جاتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کا وتیرہ ہے کہ سوال کا جواب دینے کی بجائے، دلائل سے بات کرنے کی بجائے بدتمیزی پر اتر آتے ہیں. نہایت افسوسناک امر ہے. اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.